فارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذ استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اس سورہ مبارکہ میں۔ آپ نے رات دن لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ آپ کی تبلیغ کا دورانیہ 950 سال تک ہے، بہت لمبا عرصہ ہے جس میں بندوں کو اللہ کے تعارف میں آپ نے پوری کوشش کی۔ سوائے چند گنتی کے آدمیوں کے لوگ مسلمان نہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو مختلف قسم کی تکلیفیں دی گئیں، پتھر بھی برسائے گئے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیتوں میں جواب دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، قال رب انصرنی، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما۔ تو اس کا ایک آگے جو جواب دیا، عملاً ایک نقشہ پیش کیا۔ فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، پھر ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف کہ آپ ایک کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنَا ہمارے سامنے، وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا جس وقت ہمارا حکم آئے گا، وَفَارَتْ النُّورُ اور نشانی یہ ہے کہ تنور جب ابلے گا۔ لفظ تنور جو ہے عربی میں، فارسی میں، اردو میں، بلکہ پنجابی میں بھی روٹی جس میں پکائی جاتی ہے، مٹی کا ایک بنا ہوا، اس کو تنور کہتے ہیں ان سب زبانوں میں۔ بعض حضرات کہتے ہیں زمین کے اوپر والے حصے کو بھی تنور کہتے ہیں، اوپر والے حصے کو، زمین کی سطح کو تنور کہتے ہیں۔ تو فرمایا نشانی یہ ہوگی جب اس تنور سے پانی ابلے تو پھر آپ ایسا کریں، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، آپ اس کشتی میں سوار کر لیں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کریں، وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل کو بھی، گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ سوائے ان کے جن پر قول بات گزر گئی ہے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا جب قہر اور غصہ آتا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، تو جب عذاب آتا ہے پھر نہیں کسی کو چھوڑا جاتا۔ تو فرمایا آپ نے ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے سفارش تک نہیں کرنی، ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، انہم مغرقون یقیناً یہ تو غرق ہی ہوں گے پانی میں۔ تو اس میں آپ کی بیوی بھی تھی اور آپ کا ایک بیٹا بھی تھا، جس کا تفصیلی واقعہ پیچھے اس میں گزرا ہے 12ویں پارے میں، کہ آپ نے پھر سفارش کے لیے دعا کی تھی۔ اس وقت بھی جواب آ گیا تھا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے اس لیے کہ یہ اس کے عمل صالح نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا عمل بھی صالح ہونا ضروری ہے۔ اعمال صالحہ وہ ہوتے ہیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے
کہ صحیح عقیدہ اور اس کے بعد وہ کام جس کام کا شریعت مطہرہ ہمیں حکم دیتی ہے، جتنی مقدار میں دیتی ہے، جس انداز میں دیتی ہے، اسی انداز میں کام کرنے کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ اور اپنی مرضی سے کہیں کہ یہ مقدار کم ہے زیادہ کر لیں، یہ مقدار اتنی ہے میں اتنی کر لوں، اس کو اعمال صالحہ نہیں کہتے۔ ہم مکمل طور پر شریعت کے پابند ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ ایک جنت کا نقشہ ہے۔ تو اس کا معنی یہی ہے کہ مومن مکمل طور پر شریعت کے قوانین کا پابند ہے، تبھی یہ مومن ہے، ورنہ مومن نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہم کسی بھی کام میں اپنی مرضی اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، مکمل طور پر شریعت کے پابند ہیں۔ یہاں نماز پڑھی ہے تو سر پہ کپڑا رکھنا ضروری ہے۔ حرم محترم میں آپ عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے تو سر پہ کپڑا رکھنا گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ایک جگہ ہے سر پہ کپڑا رکھنا ضروری ہے اور ایک جگہ آ گئی کہ سر سے کپڑا اتارنا ضروری ہے۔ اگر وہاں کپڑا رکھیں گے تو باقاعدہ جو ہے اس کا دم دینا پڑتا ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ ہماری اپنی کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ ابھی 2 رکعت کا کہا تو 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں، اگر 4 پڑھیں گے کہ یہ زیادہ ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ وقت بھی جو شریعت نے دیا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد طلوع شروع ہو جائے گا۔ ابھی ایک آدمی مثال کے طور پر اگر 50 منٹ پر طلوع ہے، ایک آدمی 40 پر نماز پڑھے گا، نماز ہے، 50 پر نماز پڑھے گا تو گناہ ہے۔ اب دیکھیں نا، وقت بھی شریعت دیتی ہے، مقدار بھی شریعت دیتی ہے، اور تیسری چیز ہے طریقہ بھی شریعت دیتی ہے۔ اب ان تینوں چیزوں میں شریعت کی پابندی کرتے ہیں تو اعمال صالحہ بن جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو مقدار اتنی نہ رکھیں، وقت کا تعین نہ کریں اور انداز وہ نہ لیں جو شریعت نے دیا ہے، تو پھر اعمال صالحہ نہیں ہے، اسے بدعات کہتے ہیں، اسے گناہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اے میرے پیغمبر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، پھر یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ، پھر یہ دعا پڑھنا، ہمیں دعا سکھائی، پھر یہ دعا پڑھنا، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس اللہ رب العالمین نے الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ہمیں نجات دے دی ان ظالم لوگوں سے۔ تو اللہ جب کسی تکلیف سے نجات دے دے تو الحمدللہ، پریشانی سے نجات دیں الحمدللہ۔ ایسے ہی کبھی کبھی جیسے کہا نا کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، اگر ہوتی تو ان میں ایک چیز بیان کی، گھر میں ہوتی، 2 چیزیں اور بھی بیان کی ہیں۔ تو فرمایا نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، اگر ہوتی گھر میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی، بیوی میں ہوتی۔ اب ایک مثال ہے، کوئی پڑوسی انتہائی نالائق قسم کا آ جائے، وہ پڑوسی بھی اچھا ہونا، یہ بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اب پڑوسی بدبخت ہو تو پھر اس سے نجات حاصل ہو جائے تو کہیں آپ الحمدللہ، اللہ نے عزت و آبرو کے ساتھ ہمیں عافیت سے سائڈ پر کر دیا۔ تو فرمایا آپ کشتی میں سوار ہو رہے ہیں تو گویا آپ کو ان تمام ظالموں سے نجات مل رہی ہے، تو فرمائیں الحمدللہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور اس کی تفصیلات موجود ہیں، تمام جانور پرندے تمام حشرات الارض، ان چیزوں کا ایک ایک جوڑا، یہ اللہ کی حکمت تھی، جوڑا جوڑا ساتھ لیا۔ اب کشتی چلتی رہی، 6 ماہ تک ان کو مٹی دیکھنا نصیب نہ ہوئی، یہ زمین پر نہ، یہ پانی پہ چلتی رہی، زمین تو تھی نہیں۔ اب اس 6 ماہ کے بعد جب وہ جوتی پہاڑ کے ساتھ لگی، آپ جب نیچے اترنے لگے تو آپ نے پھر دعا کی، ربی انزلنی منزلا مبارکہ، اے میرے پروردگار میرا اترنا برکتوں والا اترنا کر دے، برکتیں ڈال دے۔
تو اب نبیوں کی دعاؤں میں کروڑوں اربوں حکمتیں ہیں۔ اے اللہ میں اتر رہا ہوں زمین پر، آپ نے زمین پہ پاؤں رکھا اور فرمایا اے اللہ منزلم مبارکہ، میرا پاؤں برکت والا کر دے، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ تو کیسا برکت والا پاؤں رکھا؟ اللہ نے آپ کے 3 بیٹوں سے پوری اولاد کو پھر سے، پوری انسانیت کو پھر سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب دنیا میں جتنے انسان ہیں سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ایسی برکت عطا فرمائی۔ فرمایا ان فی ذالک لآیہ، اس پورا واقعہ میں ایک نشانی ہے، ایک سبق ہے۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ظالموں کو کبھی ہم نجات نہیں دیتے، انہیں بالآخر ایک دن ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین وإذا مرضت فهو يشفين۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔